ہم کچھ دیر تک کھڑکی میں کھڑے باہر دیکھتے رہے، پھر میں نے کھڑکی بند کر دی اور ہم دونوں کمرے سے نکل آئے۔ جب ہم نیچے آئے تو ٹھیک اسی وقت نرگس بھی ٹرے اٹھائے کچن والے دروازے سے نکل رہی تھی۔ نرگس نے چائے سینٹر ٹیبل پر رکھ دی اور رتنا کے ساتھ سامنے والے صوفے پر بیٹھ گئی۔ میں نے کپ اٹھا لیا اور چائے کی چسکیاں لیتے ہوئے میری نظریں بار بار اس کی طرف اٹھ رہی تھی۔ میرے لیے چائے کے گھونٹ بھرنا دشوار ہو گیا۔ کم وقت نظریں بھی قابو میں نہیں تھی۔ رتنا میری اس کیفیت کو تاڑ گئی۔ پہلے تو وہ مسکراتی رہی، پھر اپنا کپ اٹھاتے ہوئے بولی، آؤ باہر چل کر بیٹھتے ہیں تازہ ہوا میں۔ وہ بی بی کی طرف گھوم گئی۔ بی بی، اوپر سے ہم نے پیچھے سوئمنگ پول دیکھا تھا، اس طرف اوپر سے گھوم کر جانا پڑے گا یا کوئی اور؟ وہ راہداری کے سامنے والا دروازہ پول ہی کی طرف کھلتا ہے۔ بی بی نے اس کی بات کاٹتے ہوئے کہا۔ میں بھی اپنا کپ اٹھا کر کھڑا ہو گیا۔ مجھے رتنا کی وجہ سے اٹھنا پڑا تھا، ورنہ نرگس کے سامنے سے اٹھنے کو کس کم بخت کا دل چاہتا تھا۔ راہداری والے دروازے کے باہر 3-4 گارڈن چیئرز بھی رکھی ہوئی تھی، جن کے بیچ میں بانس کی کچیوں والی ایک میز بھی رکھی ہوئی تھی۔ ہم دونوں آمنے سامنے کرسیوں پر بیٹھ گئے۔ آسمان پر ہلکے ہلکے بادل تھے، جن کی وجہ سے ہوا کے جھونکے بڑے خوشگوار لگ رہے تھے۔ نرگس یہاں کی ہاؤس کیپر ہے یا رکھیل؟ رتنا نے میرا جملہ مکمل کر دیا۔ روشن بابو نے بیوی کا جھنجھٹ نہیں پالا، لیکن کوئی مرد عورت کے بغیر نہیں رہ سکتا۔ گزشتہ رات کنیا کماری نے جب بتایا تھا کہ نرگس ہاؤس کیپر ہے تو میں اس وقت سمجھ گئی تھی اتنی حسین ہاؤس کیپر رکھنے کی کوئی وجہ تو ہونی چاہیے۔ تم مردوں کو الزام دے رہی ہو۔ میں نے اسے گورا۔ عورت بھی بس رہنے دو۔ رتنا نے اس بار بھی میری بات کاٹ دی۔ عورت کو اس راستے پر دھکیلنے والا بھی مرد ہی ہے۔ میری زبان نہ کھلواؤ اور اس موضوع کو یہیں ختم کر دو۔ یہ موضوع تم نہیں چھیڑا تھا، بہرحال ختم، میں نے مسکراتے ہوئے کہا، اور واقعی اس موضوع پر بات ختم ہو گئی۔ چائے پینے کے بعد ہم کافی دیر تک وہاں بیٹھے رہے اور پھر اندر سے کنیا کماری کے کہے سن کر ہم بھی اندر آ گئے۔ کنیا کماری اور روشن بابو حال کمرے میں کھڑے کسی بات پر ہنس رہے تھے۔ کنیا کماری کا چہرہ کھلا پڑ رہا تھا۔ مجھے بہت حیرت ہوئی۔ کل رات یہی لڑکی خوف سے تھر تھر کانپ رہی تھی، اس کے دانت بج رہے تھے اور اس سے اپنے پیروں پر کھڑا نہیں ہوا جا رہا تھا، اور اب اس طرح کہہ لگا رہی تھی جیسے سب کچھ بھول چکی ہو، حالانکہ یہ کوئی بھولنے والی بات نہیں تھی۔ دشمن ہماری طاق میں تھا۔ کنیا کماری بھی اس وقت ہمارے جرم میں برابر کی شریک تھی۔ کنیا کماری نے شب خوابی کا لباس پہن رکھا تھا۔ یہ لباس ظاہر ہے نرگس نے اسے دیا تھا۔ بال بکھرے ہوئے تھے، اس کا حلیہ دیکھ کر کہا جا سکتا تھا، تیری صبح کہہ رہی ہے تیری رات کا افسانہ۔ ہمیں دیکھ کر ان دونوں کی ہنسی رک گئی۔ ہم تمہارا ہی انتظار کر رہے تھے، روشن بابو نے ہماری طرف دیکھتے ہوئے کہا، اور پھر نرگس کی طرف دیکھتے ہوئے بولے، بی بی ناشتہ لگاؤ، بھوک لگ رہی ہے۔ اس کی آواز سن کر بی بی کچن والے دروازے سے جھانکنے لگی۔ ناشتہ تو تیار ہے، تم لوگ تو تیار ہو جاؤ۔ ہم تیار ہیں، بس تم ناشتہ لگاؤ، روشن بابو کہتا ہوا اپنے کمرے کی طرف چلا گیا۔ کنیا کماری وہیں کھڑی رہی۔ وہ کچھ شرمندہ سی لگ رہی تھی۔ تقریباً 10 منٹ بعد نرگس ناشتے کے لوازمات سے لدی ٹرالی دھکیلتی ہوئی وارد ہوئی۔ اس نے کچھ سینٹرل ٹیبل پر ہی لگا دیا تھا، دوسری ٹیبل بھی ساتھ ملائی گئی تھی۔ ورک پراٹھے، ہاف فرائی انڈے آملیٹ کے علاوہ پنیر اور امرود کا جام تھا۔ روشن بابو ہی اپنے کمرے سے آ گیا اور پھر ہم سب مل کر ناشتہ کرنے لگے، اور وہ میرے سامنے بیٹھی ہوئی تھی۔ رات کو کچھ معلوم ہوا روشن بابو؟ میں نے اس کی طرف دیکھتے ہوئے پوچھا۔ میں 2:30 بجے واپس آیا تو تم لوگ سو چکے تھے، روشن بابو نے جواب دیا۔ ویسے کوئی بات معلوم نہیں ہو سکی۔ پورے شہر کی پولیس ایک بار پھر تم لوگوں کی تلاش میں متحرک ہو گئی ہے۔ بلیک کیٹس بھی جگہ جگہ چھاپے مار رہے ہیں۔ کنیا کماری کے فلیٹ پر بھی پولیس نے قبضہ کر لیا ہے۔ شوبھا ہسپتال میں ہے، سنا ہے اس کی حالت بہت ابتر ہے۔ ناشتے کے بعد نرگس نے برتن سمیٹے اور کپڑے بدل کر سودا وغیرہ لینے کے لیے چلی گئی۔ ویسے یہ اچھی بات تھی کہ یہاں کام کرنے کے لیے کوئی اور ملازم نہیں تھا، سارا کام نرگس ہی نے سنبھال رکھا تھا۔ روشن بابو صبح ناشتہ کر کے چلا جاتا تھا اور اس کی واپسی رات ہی کو ہوتی تھی۔ عام طور پر وہ رات بھی باہر ہی کھانا کھاتا تھا۔ اسی طرح نرگس اکیلی تھی۔ وہ دن بھر یا تو ڈسٹنگ وغیرہ کرتی رہتی یا ٹی وی دیکھتی، کچھ وقت نکال کر لان کی بھی دیکھ بھال کر لیتی تھی۔ روشن بابو نرگس کے واپس آنے سے پہلے تیار ہو چکا تھا۔ مجھے واپسی میں دیر ہو جائے گی، وہ میری طرف دیکھتے ہوئے بولا۔ بنگلے کے اندر تم لوگ آزادی سے گھوم پھر سکتے ہو، 4 دیواری خاصی اونچی ہے، باہر سے کسی کے دیکھ لیے جانے کا اندیشہ نہیں ہے۔ پچھلی طرف سوئمنگ پول اور اس کے ساتھ والا لان ہر لحاظ سے محفوظ ہے۔ روشن بابو اپنی گاڑی پر چلا گیا۔ نرگس دوپہر کے کھانے کی تیاری کے لیے کچن میں چلی گئی۔ رتنا وقت گزارنے کے لیے فرنیچر کی ڈسٹنگ کرنے لگی اور میں ٹی وی پر فلم لگا کر بیٹھ گیا۔ دوپہر کا کھانا ہم نے 3:30 بجے کھایا تھا۔ کھانا کھاتے ہی مجھ پر سستی طاری ہونے لگی۔
میں اسی کمرے میں آ گیا جہاں رات گزاری تھی۔ رتنا بھی میرے ساتھ تھی۔ بستر پر لیٹتے ہی میری آنکھیں بند ہونے لگی اور کچھ ہی دیر بعد میں گہری نیند سو چکا تھا۔ شور کی آواز سن کر میری آنکھ کھل گئی۔ وہ عورتوں کی چیخوں کی آواز تھی۔ میرے دماغ پر اس وقت سنسناہٹ سی طاری تھی۔ میں سر کو زور زور سے جھٹکے دیتا ہوا اٹھ گیا۔ نسوانی چیخوں کی آوازیں بدستور سنائی دے رہی تھی۔ میں نے سر کو ایک دو اور جھٹکے دیے اور بستر سے چھلانگ لگا کر اس جگہ پہنچ گیا جہاں گزشتہ رات رائفلیں رکھی تھی۔ اپنی رائفل اٹھاتے ہوئے اچانک ہی ایک اور خیال آیا۔ جب میں بستر پر لیٹا تھا تو رتنا بھی میرے ساتھ تھی، لیکن اس وقت وہ کمرے میں نہیں تھی۔ میں رائفل اٹھائے دروازے کی طرف لپکا، لیکن ٹھٹک کر رک گیا۔ عورتوں کے چیخنے کی آوازیں عقبی سمت سے آ رہی تھی۔ میں مڑ کر پچھلی کھڑکی کی طرف دوڑا۔ پردہ ہٹانے اور کھڑکی کے کھولنے میں 1 سیکنڈ سے زیادہ نہیں لگا، اور پھر جیسے ہی میں نے باہر جھانکا، میرا دماغ بگ سے اڑ گیا اور منہ سے بے اختیار گہرا سانس نکل گیا۔ رتنا، نرگس اور کنیا کماری پول میں ایک دوسرے پر پانی کے چھینٹے اچھالتے ہوئے چیخ رہی تھی۔ میرے دماغ میں ایک بار پھر سنسناہٹ ہونے لگی۔ ان تینوں نے نہایت مختصر زیر جامہ پہن رکھے تھے۔ میں نے رائفل نیچے رکھ دی اور دونوں کونیاں کھڑکی پر ٹکا کر کسی قدر آگے جھک گیا اور گہرے گہرے سانس لیتا ہوا انہیں دیکھنے لگا۔ وہ تینوں اپنے دھیان میں تھی، اور پھر ایک موقع پر نرگس کی نظریں اوپر اٹھ گئیں اور اس نے مجھے دیکھ لیا۔ اس نے رتنا کی طرف دیکھتے ہوئے سرگوشی میں کچھ کہا۔ رتنا اور کنیا کماری نے بیک وقت اوپر دیکھا۔ شرم نہیں آتی؟ اوپر سے جھانک کر عورتوں کو نہاتے ہوئے دیکھ رہے ہو؟ ہمت ہے تم نیچے آؤ۔ میں نے جواب دینے کے بجائے مسکرانے ہی پر اکتفا کیا۔ اس وقت شام کے 6 بجنے والے تھے۔ آسمان پر بادل بھی گہرے ہو گئے تھے۔ میں پول کے کنارے پر کھڑا ہو گیا۔ رتنا قریب آ گئی تھی۔ وہ مجھ سے باتیں کر رہی تھی اور پھر اچانک ہی اس نے میری ٹانگ کھینچ لی۔ میں نے اپنے آپ کو سنبھالنے کی کوشش کی مگر کامیاب نہیں ہو سکا اور شڑپ سے پانی میں گر گیا، اور پھر ان تینوں نے مجھے چھاپ لیا۔ اتفاق سے بارش بھی شروع ہو گئی، لیکن ہم پول سے باہر نہیں نکلے اور تقریباً 1 گھنٹے تک پول میں مستیاں کرتے رہے۔ جب باہر نکلے تو بارش تیز ہو چکی تھی۔ رتنا تھر تھر کانپ رہی تھی اور اس کے دانت بج رہے تھے۔ اتنی دیر تک پانی میں رہنے سے اسے سردی لگنے لگی تھی۔ میرا خیال تھا وہ کپڑے پہن لے گی تو سردی رک جائے گی، مگر اس کی کپکپی بڑھتی گئی۔ اندر آ کر اس نے کمبل بھی اوڑھ لیا۔ نرگس نے گرم گرم کافی بھی پلائی، مگر وہ مسلسل کپکپاتی رہی۔ اب مجھے تشویش ہونے لگی۔ میں نے اسے کمرے میں لا کر بستر پر لٹا دیا۔ نرگس نے اس پر کمبل ڈال دیے اور میں نے اس کی پیشانی کو چھو کر دیکھا تو مزید پریشان ہو گیا۔ اس کا جسم بخار سے تپنے لگا تھا۔ نرگس نے اسے پیراسیٹامول کی 2 گولیاں کھلا دی۔ میرا خیال تھا کہ پیراسیٹامول سے بخار اتر جائے گا، مگر ایسا نہیں ہوا۔ بخار تیز ہوتا رہا۔ رات 9 بجے کے قریب روشن بابو واپس آیا تو رتنا کی صورتحال سے وہ بھی گھبرا گیا۔ اس نے اسی گلی میں رہنے والے ایک ڈاکٹر دوست کو فون کر دیا اور اسے فون ہی پر بتا دیا کہ نرگس کی کزن آئی ہوئی ہے جسے سردی لگی ہے اور بخار بڑھ گیا ہے۔ تم دونوں دوسرے کمرے میں چلے جاؤ۔ روشن بابو نے مجھے اور کنیا کماری کو اشارہ کیا۔ تقریباً 1 گھنٹہ گزر گیا اور پھر دروازے پر دستک کی آواز سن کر میں پیچھے مڑا۔ کنیا کماری مجھ سے پہلے ہی دروازے تک پہنچ چکی تھی۔ اس نے بولٹ گرا کر دروازہ کھول دیا۔ سامنے نرگس کھڑی تھی۔ اس کے چہرے پر تشویش کے تاثرات نمایاں تھے۔ آ جاؤ تم لوگ، ڈاکٹر جا چکا ہے، اس نے کہا۔ میں اس کمرے سے نکل کر تیز تیز قدم اٹھاتا ہوا دوسرے کمرے میں داخل ہو گیا۔ رتنا کی آنکھیں بند تھیں۔ اس پر اگرچہ 2 کمبل پڑے ہوئے تھے، مگر سینے کا زیرو بم بتا رہا تھا کہ اس کا سانس بہت تیزی سے چل رہا ہے۔ اگر یہ سونا چاہتی ہے تو سونے دو، ڈاکٹر نے کہا ہے کہ اسے ڈسٹرب نہ کیا جائے، ابھی وہ انجیکشن لگا کر گیا ہے۔ نرگس نے کہا، انجیکشن؟ شاید بخار توڑنے کے لیے۔ میں نے اس کی طرف دیکھا۔ اسے نمونیا ہو گیا ہے، نرگس نے بتایا۔ کیا؟ میں اچھل پڑا اور رتنا کی طرف دیکھنے لگا۔ اس نے آنکھیں دوبارہ بند کر لی تھی۔ جسمت سنگھ بہت سیانا ڈاکٹر ہے، نرگس کہہ رہی تھی۔ اچھا ہوا جو بر وقت اسے بلا لیا۔ وہ کہہ رہا تھا کہ اگر دیر ہو جاتی تو اس کی جان خطرے میں پڑ سکتی تھی، لیکن اب زیادہ تشویش کی بات نہیں ہے۔ انجیکشن لگا دیا ہے اور دوائیں لکھ دی ہیں جن کے استعمال سے یہ جلد اچھی ہو جائے گی۔ روشن بابو کہاں ہے؟ میں نے پوچھا۔ ڈاکٹر کے ساتھ ہی باہر گیا ہے، نرگس نے جواب دیا۔ ذرا آگے ایک چھوٹی سی مارکیٹ ہے، وہاں میڈیکل سٹور سے دوائیں بھی لیتا آئے گا۔ ہم تینوں دیوار کے قریب پڑے ہوئے صوفوں پر بیٹھ گئے۔ روشن بابو کی واپسی تقریباً آدھے گھنٹے بعد ہوئی تھی۔ وہ 3-4 قسم کی دوائیں لے کر آیا تھا۔ کاغذ کی ایک تھیلی میں لپٹی ہوئی برانڈی کی چھوٹی سی بوتل بھی تھی۔ ہماری باتوں کی آواز سن کر رتنا نے ایک بار پھر آنکھیں کھول دی۔ نرگس نے اسے دوائیں دے دی۔ 2-4 گھونٹ برانڈی کے بھی پلا دیے گئے۔ اس کے کچھ ہی دیر بعد رتنا ایک بار پھر نیند کی آغوش میں پہنچ گئی۔ رتنا کی یہ اچانک بیماری میرے لیے نہایت تشویشناک تھی اور ظاہر ہے اسے ٹھیک ہونے میں کچھ دن لگیں گے۔
اور اس دوران خدا نخواستہ پولیس کو یہاں ہماری موجودگی کی بھنک مل گئی تو ہم فرار بھی نہیں ہو سکتے تھے۔ میرے لیے بھاگ جانا اگرچہ مشکل نہیں تھا، مگر میں رتنا کو چھوڑ کر نہیں جا سکتا تھا۔ وہ کافی عرصے سے میرے ساتھ تھی، اس نے قدم قدم پر میرا ساتھ دیا تھا، کئی بار موت سے پنجہ آزمائی کی تھی، اور مجھے زیب نہیں دیتا تھا کہ میں اسے خطرے میں چھوڑ کر بھاگ جاؤں، اور ویسے بھی اسے کچھ ایسا لگاؤ سا ہو گیا تھا کہ اسے چھوڑ کر جانے کا سوچ نہیں سکتا تھا۔ اس رات میں کمرے سے باہر نہیں نکلا۔ رتنا نیند میں بھی بار بار بے چین ہو رہی تھی۔ ظاہر ہے اسے زیادہ تکلیف نہ ہوئی ہو، لیکن اس کی بے چینی سے میں کرب میں مبتلا ہو جاتا تھا۔ صبح 7 بجے کے قریب نرگس میرے لیے چائے لے کر آ گئی۔ اس وقت رتنا نے آنکھیں کھول دی۔ اس وقت وہ بہت زیادہ بے چین ہو رہی تھی۔ اس نے دونوں ہاتھ سینے پر رکھے ہوئے تھے۔ پسلیوں کے درد نے اس کے چہرے کے تاثرات بھی بگاڑ دیے تھے۔ میں نے اسے سہارا دے کر چند گھونٹ پلا دیے۔ نرگس نے بھی اسے ایک پین کلر گولی دے دی تھی، لیکن رتنا کی تکلیف کم نہیں تھی۔ میں روشن بابو کو جگاتی ہوں، نرگس کہتے ہوئے تیزی سے باہر نکل گئی۔ میں نے چائے کے چند گھونٹ بھرے، کپ سائڈ ٹیبل پر رکھا اور بیڈ پر بیٹھ کر رتنا کا سر اپنی گود میں رکھ لیا۔ اس نے آنکھیں کھول کر میری طرف دیکھا۔ اس کی آنکھوں میں بے پناہ کرب تھا۔ تم ٹھیک ہو جاؤ گی رتنا۔ میں اس کا گال تھپ تھپانے لگا۔ ٹھنڈ لگ گئی ہے اور کوئی نہیں۔ میرے یہاں بہت درد ہو رہا ہے، وہ رک رک کر بولی، دونوں ہاتھوں سے پسلیاں دبانے لگی۔ روشن بابو ڈاکٹر کو بلا لائے گا، تھوڑا سا برداشت کر لو، ٹھیک ہو جاؤ گی۔ میں اسے تسلی دے رہا تھا۔ اسی وقت کنیا کماری اور روشن بابو اندر داخل ہوئے۔ روشن بابو سلیپنگ سوٹ پہنے ہوئے تھا۔ اس کی حالت دیکھ کر وہ صرف 1 منٹ کو رکا تھا اور پھر تیزی سے باہر نکل گیا۔ تقریباً 15 منٹ بعد نچلے ہال سے روشن بابو کی آواز سن کر میں اور کنیا کماری اس کمرے سے نکلے اور جلدی سے دوسرے کمرے میں داخل ہو گئے۔ اس کے تھوڑی دیر بعد میں نے روشن بابو کی آوازیں سنی تھی۔ میں نے دروازے کی جری میں سے جھانک کر دیکھا، وہ دونوں سامنے والے کمرے میں داخل ہو رہے تھے۔ آدھے گھنٹے بعد وہ دونوں چلے گئے تو میں اور کنیا کماری رتنا والے کمرے میں آ گئے۔ انجیکشن لگایا ہے، نرگس نے مجھے دیکھتے ہی کہا۔ روشن بابو ڈاکٹر کے ساتھ گیا ہے اور دوا لکھ کر دی ہے، تھوڑی دیر میں آ جائے گی۔ میں بیڈ پر بیٹھ گیا۔ انجیکشن لگنے کے تھوڑی ہی دیر بعد رتنا کی حالت کچھ بہتر ہونے لگی۔ وہ اس کے لیے ناشتہ بنا کر لے آئی۔ اس نے اپنے ہاتھ سے رتنا کو ناشتہ کروایا۔ حقیقتاً وہ بھی پریشان تھی۔ 20-25 منٹ بعد روشن بابو آ گیا۔ یہ ایک کریم دی ہے ڈاکٹر نے۔ اس نے ایک ڈبیا نرگس کی طرف بڑھا دی۔ اس کی پشت پر مالش کرنی ہے، ناشتہ کروا کے اسے دوسری دوائیں کھلا دو اور مالش کر دو، انشاءاللہ ٹھیک ہو جائے گی۔ ناشتہ میں نے کروا دیا ہے، دوائیں دے دیتی ہوں، نرگس نے کہا اور پھر اپنے ہاتھ سے رتنا کو دوا کھلانے لگی۔ اب تم لوگ باہر جاؤ، میں اسے مالش کر دوں۔ اس نے باری باری ہم سب کی طرف دیکھا۔ ہم لوگ کمرے سے باہر آ گئے۔ نرگس نے دروازہ اندر سے بند کر لیا۔ ہم تینوں نیچے آ کر بیٹھ گئے۔ نرگس تقریباً آدھے گھنٹے بعد آئی تھی۔ وہ سو گئی ہے، کوئی اسے ڈسٹرب نہ کرے۔ وہ ہماری طرف دیکھتے ہوئے بولی، تم لوگ تیار ہو جاؤ، میں ناشتہ بنانے جا رہی ہوں۔ اس کے 10-15 منٹ بعد رتنا کے علاوہ ہم سب اس ہال کمرے میں بیٹھے ناشتہ کر رہے تھے۔